شاہدہ بی بی یہ کیا وجہ ہے؟ تو اسپلٹ مینڈیٹ، بڑے بڑے چیلنج ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، بلوچستان، کے پی اور اکانومی، آئی ایم ایف پیکج، اسپلٹ مینڈیٹ، کسی ایک پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکی، اور اب یہ نہیں سب آپ کہ کس طرح مینیج ہوا. تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جیسے بی بی کی حکومت تھی آپ کی 98 میں بنی، تو باقاعدہ آن ریکارڈ یہ جنرل حمید گل کا بیان ہے کہ ہم نے اکثریت اس لیے نہیں دی کہ جناب نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اور آپ کو 15 یا 12 ایم کیو ایم کی بیساکھیاں دی گئیں جس پر حکومت بنی، اور جب لینی تھی تو واپس لے لی. یہی 2018 میں ہوا. ہماری مسرت بی بی کی پارٹی کو بھی 10-12 سیٹیں ادھر سے 2-4 ملا کے دے دی گئیں، اور جب وقت آیا ان سے کھینچ لی گئیں. تو یہ اسپلٹ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک ایسے نازک دور میں آپ سمجھتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو؟ بہت شکریہ مجاہد صاحب. دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل ایوب خان کے دور میں محترمہ فاطمہ جناح کا مینڈیٹ چرایا گیا، اور اگر اس وقت ایسا نہ ہوتا اور ان کو ان کا حق دے دیا جاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت زیادہ بہتر انداز سے پاکستان میں چل رہی ہوتی، اور آج پاکستان ان نامساعد حالات کا سامنا نہ کر رہا ہوتا جو آج اسے کرنا پڑ رہا ہے. کنٹرول ڈیموکریسی، آپ کو دیکھ لیں کہ ہر الیکشن کے بعد ایک ہی آواز آتی، ناٹ اونلی یہ والا الیکشن، 2018 کا الیکشن ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس بیٹھایا گیا، کس طریقے سے سیٹیں دی گئیں، کس طرح سے دیا گیا. اسی طرح 2013 میں اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب تھے، اور انہوں نے آن فلور آف دی ہاؤس ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس الیکشن کے نتائج پر بہت خدشات ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ملک میں چلیں، کیونکہ سوری پہلی مرتبہ جمہوری حکومت نے اپنے 5 ایئرس کمپلیٹ کیے تھے پاکستان کی تاریخ میں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبہ کی شہادت کے نتیجے میں ایک ہمیں جمہوری حکومت ملی، اور وہ الیکشن ایسا تھا جس کے اوپر اتنا متنازع نہیں ہوا. اس کے بعد کے آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ سب کے سب پہ نتائج پر جو ہے کس طریقے سے بدلے گئے، کس طریقے سے لائے گئے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ جمہوریت چلے، اور ہم پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. جس طرح 2006 میں میثاقی جمہوریت ہوا اور وہ حکومتیں ہم پہ الزام تو لگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم جب 2008 سے 13 تک ہماری حکومت آئی تو ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو جو ان کا حق ہے، جو آئین پاکستان ان کو رائٹ دیتا ہے، ان کے مطابق ایکول ٹریٹ کیا. اور اس وقت صدر آصف علی زرداری جو ریکنسیلیشن کی بی بی کی پالیسی لے کر چلے وہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد وہ چیز نہیں رہ سکی، حالانکہ ہم میثاق جمہوریت کر چکے تھے، اور ہمیں کہا گیا جی باری لگائی جاتی، ایسا ہرگز نہیں تھا. ہم نے جو 90s کے دور میں ہوا اس سے بہت کچھ سیکھا تھا کہ ہم نے آپس کی چپکلش کو اس حد تک نہیں لے جانا کہ اسے ذاتیات پر لے جائیں، اور ہمیں اس ملک کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے دوام کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے.